बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। रूटीन से ज़रा मुख्तलिफ चीज़ हमारे सामने आई। इमरान खान साहब की मेडिकल रिपोर्ट हमारे सामने आई है और मीडिया पर ये चलना शुरू हुई। ये मुआयना कुछ दिन पहले हुआ था, लेकिन रिपोर्ट आज सामने आई है। रिपोर्ट अब अचानक सामने आने का मकसद क्या है, ये बर वक्त क्यों सामने नहीं आई, क्या हो रहा है, इन तमाम चीज़ों की बात बाद में, लेकिन पहले रिपोर्ट बताती क्या है इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से, इसकी बात करेंगे। इसके अलावा इमरान खान साहब के भांजे शेर शाह का मामला, अलीमा खान साहिबा का मामला, ये जमानत के मामलात हैं, इन मामलात की भी बात करेंगे। सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाइए और कमेंट जरूर कीजिए। अब अच्छा, मैं साथ में एक और रिक्वेस्ट कर दूं आपसे कि आई कीप ऑन रिसीविंग फोन कॉल्स की जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप हमें मैसेज करते हैं, तो हमारी टीम या मैं खुद भी आपको जवाब दे दिया करता हूँ। लेकिन और ये बहुत कम होता है क्योंकि तादाद ज़्यादा होती है, तो ये जितनी बड़ी तादाद में मैसेजेस होते हैं सबको जवाब देना मुमकिन नहीं होता। लेकिन जो कॉल्स हैं उसके लिए मैंने आपसे पहले भी रिक्वेस्ट की कि अगर कॉल ना करें, क्योंकि कॉल रिसीव करना मुमकिन भी नहीं है और ये हमारी तयशुदा पॉलिसी भी नहीं है। अब मैं आपसे अर्ज करूं इमरान खान साहब की मेडिकल रिपोर्ट के हवाले से। रिपोर्ट बताती है कि आखिरी बार मुआयना, मरीज का मुआयना, इमरान खान साहब का मुआयना 12/8/2025 को किया गया। मेडिकल टीम ने किया। इस मेडिकल टीम में कौन था? डॉक्टर उमर फारूक थे, डॉक्टर आमिर सलीम थे और डॉक्टर अली आरिफ थे। इनके साथ डॉक्टर अल्ताफ हुसैन भी शामिल थे। मरीज के दोनों कानों में वैक्स जमा था, जिसे सिरिंजिंग के जरिए निकाल दिया गया। मरीज को 2 दिन पहले, जब मुआयना किया गया उससे 2 दिन पहले हल्का पेट दर्द था, जो अब खत्म हो गया है। मरीज के मजीद टेस्ट तजवीज किए गए। दांतों के इलाज के लिए मेडिकल बोर्ड ने वार्निश लगाने की तजवीज दी है। जब सहूलत मैसर कि इनके दांतों पर वार्निश लगा दी जाए, जब सहूलत मैसर हो। दांतों की हसासियत और कानों में बजने की आवाज, जो क्रोनिक टिनिटस है या टिनाइटस है, इसके लिए सपोर्टिव इलाज तजवीज किया गया है। अब ये जो सपोर्टिव मैनेजमेंट, सपोर्टिव ट्रीटमेंट है, इसकी बात हो रही है। अब जेल में जो सहूलतें हैं उनके हवाले से भी इस रिपोर्ट में बताया गया कि जेल में एक ईसीजी मशीन है, हार्ट के लिए होती है, अल्ट्रासाउंड मशीन है, डेंटल यूनिट है, बुनियादी लैब टेस्ट ये जेल में हो सकते हैं, कार्डियक मॉनिटर है और ऑक्सीजन सिलेंडर मौजूद है, पल्स ऑक्सीमीटर मौजूद है जो आपकी पल्स रेट बता देगा, सैचुरेशन बता देगा। मजीद ये कि तदरीसी अस्पतालों के माहिरीन, यानी जो टीचिंग हॉस्पिटल्स होते हैं, रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, होली फैमिली हॉस्पिटल, बेनजीर भुट्टो हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हॉस्पिटल, तहसील हेडक्वार्टर्स हॉस्पिटल रावलपिंडी, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जो पिम्स है, इनसे बाकायदगी से सेंट्रल जेल रावलपिंडी इनके डॉक्टर्स आते हैं, मरीज का मुआयना करते हैं। जेल का मेडिकल ऑफिसर भी जरूरत के मुताबिक चेकअप करता है। अब इमरान खान साहब के वाइटल्स के बारे में रिपोर्ट क्या बताती है, मौजूदा सूरत हाल क्या है वाइटल्स की। ये 27/8/2025 को जो मुआयना हुआ उसकी सूरत हाल है। ब्लड प्रेशर इमरान खान साहब का ये 120/70 है, बिल्कुल हेल्दी बंदा होना, बिल्कुल हेल्दी। उसकी ये वाइटल्स में ब्लड प्रेशर की सूरत हाल आती है 40 से ऊपर, तो कहते हैं ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर होता भी है, लेकिन इमरान खान साहब 70+, ये बिल्कुल जवान आदमियों वाला इमरान खान साहब का बीपी है। नब्ज 49 पर मिनट, ये अगर किसी नॉर्मल केस में देखा जाए तो आप कहते हैं ये तो बहुत खौफनाक है, कम है। लेकिन एथलीट्स वगैरह जो होते हैं उनके केस में होती है बिलो 100, तो अच्छी बात है। एथलीट्स वगैरह के केस में ये मोस्ट सूटेबल होती है। इमरान खान साहब एक जबरदस्त एथलीट हैं और अब भी एक्सरसाइज करते हैं, बड़ी जान मारने वाली एक्सरसाइज करते हैं। तो 49 इमरान खान साहब की नब्ज है। दर्जा हरारत इमरान खान साहब का इस रिपोर्ट के मुताबिक बिल्कुल नॉर्मल है। ऑक्सीजन सैचुरेशन, पल्स ऑक्सीमीटर वगैरह मिलता है, हम हॉस्पिटल्स वगैरह जाते हैं, हमारे यहाँ चेक होता है, तो आपने देखा है किसी भी नॉर्मल बंदे का 95, 96, 94 इस तरह से सैचुरेशन आती है।
اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب کا 72+ کی ایج میں جو سیچوریشن لیول ہے وہ ہے 99%. یہ امیزنگ ہے. پھر اس کے بعد جو بلڈ پریشر ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. نبض عمران خان صاحب کی جو اس میں آ رہی ہے وہ 60 سے 100 کے درمیان ہو بالکل ٹھیک ہوتی ہے. 49 یہ بریڈی کارڈیا ایک پرابلم ہے میڈیکل کی فیلڈ میں. بریڈی کارڈیا چکر آ رہے ہو, کمزوری ہو, بے ہوشی ہو, بندہ بہت ویک ہو تب ہوتی ہے. لیکن یہاں پتہ یہ چل رہا ہے کہ بعض جو خصوصی صحت مند افراد ہوتے ہیں, ایتھلیٹس وغیرہ, ان کے کیس میں یہ نارمل ہوتا ہے. تو یہ عمران خان صاحب کے کیس میں نارمل ہے. عمران خان صاحب کا ٹیمپریچر بخار وغیرہ نہیں ہے, بہت بالکل ٹھیک ہے. آکسیجن سیچوریشن اینی تھنگ ابو 95 بہت اچھی ہے. عمران خان صاحب کے کیس میں 95 ہے, بہترین ہے. اب میں آپ سے مزید عرض کروں, عمران خان صاحب کا یہ جو سپورٹیو مینجمنٹ والا معاملہ ہے نا, یہ سپورٹیو مینجمنٹ والا معاملہ ہمیں کیا بتاتا ہے؟ مختلف طرح کی مینجمنٹ ہوتی ہے جب بندہ ہاسپٹل میں ہو تب. تو اب اس سپورٹیو مینجمنٹ میں عمران خان صاحب کے لیے کیا کیا جائے گا؟ دیکھیے سپورٹ ہے, اور وہ کہا نا جب سہولت میسر ہو تو ٹھیک ہے, دیکھ لینا یار جب ان کی یہ جو ٹینائٹس ہے اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں, اور یہ جو ڈینٹل معاملہ ہے اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں. جب سہولت ہو تب یہ چیزیں دیکھ لی جائیں. یہ عمران خان صاحب کے لیے انہوں نے بات کی. اب اگریسو مینجمنٹ ہوتی ہے, پیلیٹیو مینجمنٹ ہوتی ہے, کیوریٹیو مینجمنٹ ہوتی ہے. پیلیٹیو مینجمنٹ میں ظاہر ہے یہ بیماری کا علاج نہیں ہوتا, جو درد ہے, سچویشن ہے, اس کو مینج کیا جاتا ہے. کیوریٹیو مینجمنٹ ہوتی ہے تو کہتے ہیں ٹھیک ہے اب جو بیماری ہے اس کے علاج کے لیے جانا ہے, دواؤں کے ذریعے, سرجری کے ذریعے, تمام چیزوں کے ذریعے بیماری کو کیور کرنا ہے. کیوریٹیو مینجمنٹ. سپورٹیو مینجمنٹ, ہاں دیکھو یار کیا کر سکتے ہو, اچھا کیا ہو سکتا ہے اس سچویشن میں, ٹھیک ہے یہ مناسب ہے تو یہ کر لو. یہ کوئی بہت اگریسو مینجمنٹ نہیں ہے. تو عمران خان صاحب کے کیس میں یہ سپورٹیو مینجمنٹ کی بات ہے, اس سے زیادہ کوئی خاص چیز ہے نہیں, یہ پتا چل رہا ہے. تو بندہ جیل میں بیٹھ کر فٹ ہے. وہ جو کہہ رہے تھے نا 3 دن نہیں گزار سکتا, شہزادوں کی زندگی, یو کے میں رہتا رہا ہے, امریکہ میں رہتا رہا ہے, یہ تو ہائی اینڈ سوسائٹی وہاں کی عادت رکھتا ہے, یہ کیسے جیل کاٹے گا؟ یہ ہمارے ہاں مذاق ہو رہا تھا. اور عمران خان صاحب نے باقی تمام لوگوں سے بدتر جیل کاٹتے ہوئے یہ ثابت کر دیا کہ وہ کس طرح سے جیل کاٹ سکتے ہیں. اور آپ نے وہ جیل دیکھ لی. میں آپ کو جب بھی یہ بات ہوتی تو دکھاتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب کا جیل والا کمرہ, وہ کمرہ جو تھا اس میں 18 بندے کھڑے تھے, اور پھر اس کے بعد وہ کمرہ باقی تھا. اور مریم نواز شریف صاحبہ بطور وزیر اعلیٰ گئی تھی دورہ کرنے, ایسے کھڑی تھی اداس جیسے پتہ نہیں کہاں رکھ دیا میاں صاحب کو. 18 بندے اندر کھڑے اور پھر آدھا کمرہ باقی, اتنا بڑا کمرہ تھا. اے سی لگے ہوئے تھے, اے سی لگا ہوا نہیں تھا, اے سی لگے ہوئے تھے. اور میاں صاحب کے کمرے میں جو واش روم آپ کو اس ویڈیو میں نظر آ رہا ہے ساتھ, اس واش روم کو بھی آپ دیکھیں تو ٹھنڈے گرم پانی کا بندوبست, شاندار واش روم میاں صاحب کا. وہ میاں صاحب کے گھر کے حساب سے تو وہ بھی کچرا ہی ہوگا میاں صاحب کے لیے, لیکن جیل کے حساب سے شاندار واش روم میاں صاحب کا. اور میاں صاحب کا جو واش روم تھا اس کا سائز عمران خان کے پورے سیل سے بڑا تھا. یہ میاں صاحب کی جیل تھی. اور یہ جو ڈاکٹرز ہیں نا, یہ اتنے عرصے کے بعد جانا, عمران خان صاحب کی جو فیصل سلطان ہوئے یا ڈاکٹر عاصم ہوئے, ان سے مہینوں بیت جاتے, کوئی عمران خان صاحب کا چیک اپ نہیں کروایا جاتا. جبکہ ڈاکٹر عدنان, ایسا لگتا تھا کہ میاں صاحب کے ساتھ والے سیل میں ڈاکٹر عدنان رہتے ہیں. میاں صاحب آ کر یہ منہ کھولیں, میں آپ کو دوائی پلا دوں. میاں صاحب رک جائیں, آپ کا نوالا جو ہے وہ اس سے پہلے میں ایک نوالا کھا کے چیک کر لوں. ایسا لگتا تھا ڈاکٹر عدنان وہاں رہتے ہیں میاں صاحب کے ساتھ, لندن میں میاں صاحب کے ساتھ, فلائٹ میں میاں صاحب کے ساتھ. پلیٹ لائٹ گر گئے, ڈاکٹر عدنان عدالت میں کھڑے ہو کر بیان دیتے ہوئے رو رہے. یہ میاں صاحب کی سچویشن تھی. عمران خان صاحب کے جو معالجین ہیں وہ آگے باہر بتاتے بھی ہیں یہ ڈاکٹر عاصم کہ بندہ بالکل فٹ ہے اور اس کے تمام وائٹلز ایکسٹریملی نارمل ہیں, نتھنگ ٹو وری اباؤٹ. یہ عام طور پر وہ بتاتے ہیں. تو عمران خان صاحب کے ان ذاتی معالجین کو بھی ملنے نہیں دیا جا رہا. یہ عمران خان صاحب کے کیس میں کیا جا رہا ہے. اب یہ رپورٹ وغیرہ آئی ہے, کوئی خاص چیز نہیں ہے اس میں.
اور یہ اب بھی ان لوگوں کے لیے جو یہ بتانا چاہتے ہیں نا کہ جیل میں پریشان ہے. بھیجے گئے تھے ایک بار ایک سماعت میں جو عمران خان صاحب نے کہا تھا نا پتہ نہیں کون کون سے بندر وندر آ گئے ہیں, تو کچھ لوگ بھیجے گئے تھے عدالت میں, اور وہ آ کے بتاتا عمران خان صاحب بڑے پریشان تھے. اس روز فیصلہ آنا تھا تو اچانک بھیج دیے گئے تھے کچھ لوگ, وہ کالے چینل وغیرہ والے رپورٹر جو ہے. تو یہ کیا گیا, اور اب عمران خان صاحب ان لوگوں کے اعصاب پہ سوار ہو چکے ہیں. یہ عمران خان کو کسی میڈیا کے سامنے لانا, عمران خان صاحب کی گفتگو, عمران خان صاحب کے ڈاکٹر کی گفتگو کچھ بھی افورڈ نہیں کر سکتے. عمران خان تو چھوڑیں, یہ عمران خان صاحب کی فیملی کو بھی کہ وہ آئے بات کرے اور چیزیں چل رہی ہوں وہ بھی افورڈ نہیں کر سکتے. شیر شاہ عمران خان صاحب کے بھانجے, ان کی ضمانت کا معاملہ ہمارے سامنے تھا. تو شیر شاہ کے کیس میں کیا ہوا ہے, وہی جو ڈاکٹر یاسمین راشد کے, میاں محمود الرشید کے, اعجاز چودھری کیس میں ہوتا تھا, خاص طور پہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کے کیس میں ریکارڈ نہیں ہے. آپ نے ابھی اٹھایا بندہ اٹھانے کے بعد آپ نے کہا جناب اس کے پاس سے ڈنڈا مل گیا, ہم نے ڈنڈا برآمد کر دیا, اور پھر اس کے بعد جج صاحب جو ہیں انہوں نے کہا کہ اوکے ریکارڈ نہیں ہے تو ٹھیک ہے اگلی تاریخ دے دیتے ہیں. یہ شیرشاہ کی کیس میں ہوا. علیمہ خان صاحبہ, ان کی بھی ضمانت میں توسیع, میڈیا پہ خبر ایسے چلتی ہے علیمہ خان کی ضمانت میں توسیع, اور 10 ستمبر تک ضمانت میں توسیع. 26 نومبر کے دہشت گردی کے مقدمات, جلاؤ گھیراؤ کے مقدمات, علیمہ خان کی ضمانت میں توسیع. اور غالباً ریزن یہ تھی کہ علیمہ خان صاحبہ کے اس کیس میں جو جج صاحب ہے وہ موجود نہیں تھے, اس لیے یہ ضمانت میں توسیع کی گئی ہے. اس کیس میں علیمہ خان صاحبہ ہیں, نعیم حیدر پنجوتا صاحب وہ ہیں, دیگر لوگ ہیں جن پر 26 نومبر کو دارالحکومت آئے, احتجاجی مظاہرہ کیا, جلاؤ گھراؤ کیا, یہ کیس ہے. اور اسی 26 نومبر کو گولیاں ماری گئیں شہریوں کو, 14 افراد جان سے گئے, ان کا مقدمہ چل ہی نہیں رہا. ایسے ہی 9 مئی اور دیگر معاملات سے ریلیٹڈ وہ شہری جن کو گولیاں لگیں, زخمی ہوئے یا جان سے گئے, ان کا مقدمہ نہیں چل رہا. یہ ہمارے ہاں اس وقت حقیقت ہے, اور بتایا ایسے جاتا ہے رپورٹ کرتے ہوئے جیسے علیمہ خان صاحبہ کو کوئی اسپیشل فیور ملی ہے, حالانکہ جج صاحب جو تھے وہ رخصت پر تھے. تو عمران خان صاحب, ان کی فیملی ان تمام چیزوں کو مینج کرتے ہوئے, یہ سپورٹیو مینجمنٹ ہے یا یہ ایگریسو مینجمنٹ ہے ابھی نہیں پتا, لیکن مینج کرتے ہوئے جو کیا جا رہا ہے اس سے یہ بتانے کی کوشش کی جاتی ہے دیکھو ان لوگوں کے لیے کتنی سہولتیں میسر ہیں, ان کی سہولت کاری ہو رہی ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو.